تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة. صدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سامعین اکرام، بزرگان دین اور میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتیں ہیں اور ان کے بے شمار احسانات انعامات ہیں۔ سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اسلام کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو بہت سارے خوشیاں بھی ہیں اور بہت سارے غم کے بھی واقعات آئے ہیں، اور کبھی جو ہے خوشی کی خبریں سنتے ہیں، کبھی جو ہے غمی کے واقعات بھی آتے ہیں، مشکلات بھی آئی ہیں، آسانیاں بھی آئی ہیں، اور بہت ہی مشکل کٹن حالات بھی آئے ہیں جن کا مقابلہ الحمدللہ اس ہر دور کے جو اہل حق لوگ ہیں وہ کرتے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں، اور ان کی صحبت میں رہنے والے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جب ختم ہوا اور ان کے بعد جب صحابہ آئے تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی، پھر عثمان غنی، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو خلافت ملی۔ یہ چار تو خلافات ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر حضرت علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت ان واقعات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعات یوم شہادت کے واقعات ہیں، اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور دیگر صحابہ کے بھی ہیں۔ ان میں سے ایک صحابی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے
جس کو 10 محرم الحرام کی مناسبت سے یاد کیا جاتا ہے اور اس کو یاد رکھا جاتا ہے۔ اصل تو ان واقعات کا بتلانا اور بتانا مقصد تو یہ ہے کہ ہم ان کے واقعات سن کر ہم ان کو عملی زندگی میں ان کو لے کر آئیں، اصل یہ چیز ہے۔ ہم تو واقعات کو سنتے ہیں لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو پھر ہم ان کو چھوڑ کر سیکولر اور انگریز اور باطل کے جو راستے ہیں ان کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ بہت بڑی کمی ہے مسلمانوں کے اندر، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ سناؤں گا، تفصیلی واقعہ تو انشاءاللہ اگلے جمعے حضرت مفتی صاحب کو تشریف لائیں گے تو وہ آپ کو سنائیں گے، لیکن انہی سے جو ہم نے سنا اور اپنے بڑوں سے جو سنا تو ان کی باتوں کو نقل کر کے آپ حضرات کے سامنے دوبارہ پیش کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 611 عیسوی کو ان کو نبوت ملی۔ 13 سال کا دور جو ہے وہ مکی تھا اور 10 سال کا دور جو ہے وہ مدنی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے، وہاں پر 3 قسم کے قبیلے رہتے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ یہ یہودیوں کے بڑے قبیلے تھے۔ یہ یہودی اور نصارہ یہ پکے جو ہے نا دشمن ہیں مسلمانوں کے، اسلام کے دشمن ہیں، لیکن جس کا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بھی فرمایا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ یہود و نصارہ اس وقت تک آپ کے دوست نہیں بن سکتے جب تک آپ ان کی پیروی نہ کریں، ان کی ملت پر آپ نہ چلے جائیں، یہ آپ کے دوست کبھی بھی نہیں بن سکتے۔ بہرحال یہ 3 قبیلے تھے، تو جب مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سے کہا کہ بھائی ہم صلح کرتے ہیں، اگر آپ صلح کر لیتے ہیں تو ہمارا اور آپ کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی، لیکن یہ تو غدار تھے، منافق تھے، وعدہ خلافی ان کی جو ہے خصلت تھی۔ بہرحال وہ صلح ہوا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم صلح کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ مصالحت کرتے ہیں، اور تیار ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال پھر سن 3 ہجری کے اندر جب واقعہ پیش آیا غزوہ احد کا، اور اسی طرح سن 5 ہجری میں غزوہ خندق آیا، تو اس وقت مشرکین نے یہودیوں نے مشرکین کا ساتھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں کھڑے ہو گئے۔ تو اس طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی چل گیا تھا کہ یہودیوں نے ہم سے مصالحت کی تھی، لیکن غزوہ احد میں اور غزوہ خندق میں ان کا ساتھ دیا۔ بہرحال پھر ایسا ہوا کہ ایک دفعہ ایک منافق تھا، یہودی تھا، تو مصالحت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے جرگہ کرنا چاہتے ہیں، مشورہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ سے ہم نے مشورہ کرنا ہے، جرگہ کرنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے چلتے ہیں، تو لے گئے اور وہاں پر ایک دیوار تھی، دیوار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور اوپر سے جو ہے ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں گے تو میں اوپر سے پتھر پھینکوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ تو ان کا ارادہ شہید کرنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور کہا کہ آپ یہاں سے اٹھیں، آپ کو اوپر پتھر پھینکا جائے۔ تو پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر روانہ ہو گئے، فوراً چلے گئے اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے۔ اسی طرح پھر سن 6 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا، سن 7 ہجری میں، تو ادھر بھی یہی یہودی لوگ جو ہے مشرکین کے ساتھ ہو گئے۔ انہوں نے کوشش کی کہ گوشت کے اندر زہر ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں تاکہ وہ فوت ہو جائیں، اس طرح دنیا سے چلے جائیں، لیکن ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ پھر اس کے بعد پھر مدینہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہودیوں کو پھر ان کے ساتھ وہ صلح کی خلاف ورزی کر دی تھی، تو پھر ان کو جو ہے وہاں سے در بدر کر دیا، وہاں سے ان کو خیبر بھیج دیا، یہودیوں کو نکال دیا مدینہ سے، خیبر بھیج دیا۔ تو یہ بڑے جوش و ولولے میں آ گئے کہ یہودیوں کو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نکال دیا، اب تو ان کو اسلام کو نقصان پہنچانا انہوں نے کسی طرح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نقصان پہنچانا ہے، صحابہ کو اور اسلام کو بھی۔ تو انہوں نے پوری ایک نیت کر لی اور اس کے لیے کوششیں شروع کر لی۔ بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر وصیت بھی تھی کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکالو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر اس وصیت اور نصیحت پر عمل ہوا اور پھر اس طرح جو ہے ان کو
جزیرہ عرب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نکال دیا۔ تو یہودی پھر مزید ان کو بڑک ہوتی کہ ہمیں عرب سے ہی نکال دیا، تو یہ تو بہت اسلام مزید بلندی کی طرف جا رہا ہے اور ہم جو ہے پیچھے ہم دھکیلے جا رہے ہیں اور ہمارا ساتھ یہ برا ہو رہا ہے، لہٰذا ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ لہٰذا پھر اس وقت جو ہے ایک منافق تھے عبداللہ ابن سبان، یہ بڑا منافق تھا، اسلام کا ہے تو یہودی تھا لیکن اسلام کا لبادہ پہن کر آیا اور وہاں کے جو نو مسلم لوگ تھے ان کو گمراہ کرنے لگا اور کہا کہ دیکھیں ہر نبی کے یعنی ہر زمانے ہر نبی کے جو ہے کوئی ولی اور نائب ہوتا ہے، لہٰذا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نائب ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لہٰذا خلافت جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں ملنی چاہیے بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنی چاہیے، یہ انہوں نے کہا۔ تو بہرحال یہ اس طرح یہ مکہ گئے، کوفہ گئے، شام گئے، یہ اس طرح پورے انہوں نے گھوما یہ پورا، اور نو مسلم جو مسلمان تھے ان کے عقائد کو اس نے خراب کرنے کی کوشش کی، ان کو نظریہ دینے کی کوشش کی کہ اس طرح ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جب آیا اور پھر سن 35 ہجری کے اندر جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، یہ ایک مجمع بن کر ایک قافلہ بن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچ گئے۔ یہ ایک پورا سلسلہ ہے تو اس لیے میں پیچھے سے آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو ہسٹری معلوم ہو کہ کس طرح پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ پہنچے اور یہودی کیا پیچھے سے پلان تھا ان کا اور کیا طریقہ تھا اور کیوں انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف کھڑے ہوئے۔ تو بہرحال میں آپ حضرات کو بتا رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ پہنچے اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھائی خلافت چھوڑ دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بالکل نہیں، میں تو ہرگز خلافت نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ تمہیں خلافت کا لباس پہنایا جائے گا اور یہ یہودی لوگ تم سے لباس اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن تم نے یہ لباس نہیں اتارنا، لہٰذا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر میں لباس نہیں اتاروں گا اور یہ خلافت میرے پاس رہے گی۔ وہ ڈٹ گئے تو لہٰذا پھر ان کو جو ہے بڑا ایک واقعہ ہے تفصیلی، پھر ان کو جو ہے شہید کر دیا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پھر دور آیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان کی خلافت جو تھی وہ 4 سال 6 مہینے تقریباً ان کی خلافت رہی، 4 سال 6 مہینے، 4 سال 6 مہینے ان کی خلافت رہی اور 21 رمضان کو یوم شہادت ان کی ہوئی ہے، 21 رمضان کو ان کی شہادت ہوئی جو سن 40 ہجری بنتی ہے۔ تو اس طرح ان کی شہادت ہوئی۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ جب ان کی جو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد جا رہے تھے تو ادھر ایک منافق تھا، یہودی تھا، تو اس نے دروازے کے پیچھے وہ کھڑا ہوا اور صبح فجر کا اندھیرے کا وقت تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے آ رہے تھے، انہوں نے اس پر حملہ کیا تو اس میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ بہرحال پھر وہ زخمی ہوئے، ان کو گھر لایا گیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو پھر اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں اسی زخمی حالت میں اس حالت میں فوت ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں تو پھر میرا قصاص لے لینا، اگر نہیں تو اس کو چھوڑ دینا۔ بہرحال پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بعد اگر خلیفہ بنانا ہو تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ بہرحال پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو پھر اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور وہ خلیفہ بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی وہ بھی 6 مہینے کی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشنگوئی کی تھی کہ الخلافت من بعدی 30 سنۃ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جو خلافت کا سلسلہ ہوگا وہ 30 سال تک رہے گا، تو اس پیشنگوئی کی تکمیل بھی ہو گئی تھی۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تھے، تو اس وقت بنو امیہ اور شام کے لوگ جو ہے حضرت حسن کے مخالف تھے، بولتے ہیں کہ خلیفہ نہیں بننا چاہیے۔ تو بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ آپ جائیں اور ان سے خلافت لیں اور آپ خلیفہ بنیں، حضرت حسن کے ساتھ نہیں بننا۔ بہرحال حضرت حسن کے جو لوگ تھے وہاں کے تو وہ ان کے ساتھ تھے اور بنو امیہ کے اور شام کے لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ تو یہ ایک اختلاف پیدا ہو گیا امت کے اندر کہ دونوں مسلمان کا اختلاف بیچ میں آ گیا۔ اس انتشار کو ختم کرنے کے لیے خود حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام گئے اور انہوں نے ان سے بیعت کر لی۔ یہ بیعت سن 41 ہجری میں غالباً ہوئی اور یہ بیعت ہوئی اور پھر
یہ انتشار ختم ہوا، اور اس میں بھی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا نام ہے پیشنگوئی کی تھی کہ یہ حسن میرا بیٹا سردار ہیں اور یہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروائے گا، اور وہ صلح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشنگوئی بھی پوری ہو گئی۔ تو یہاں پر اس طرح پھر وہ پیشنگوئی کے مطابق وہ کیا ہوئی کہ صلح بھی کروا دی، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت شروع ہوئی، جو تقریباً 19 سال پر مشتمل تھی، جو تاریخ سے ملتا ہے 19 سال پر مشتمل یہ ان کی خلافت رہی، جو 64,65,000 مربع میل پر یہ نفس دنیا سے بھی زیادہ حکمرانی اسلام کا غلبہ قائم ہو گیا تھا، اور بڑا اسلام کو جو ہے اس میں جو ہے طاقت ملی، اور مزید اسلام جو ہے پھیلنے لگا، اور بڑا ایک اسلام کا جو پرچم ہے وہ لہرا رہا تھا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات کا وقت، انتقال کا وقت آیا، 22 رجب 60 ہجری سن 60 ہجری کو وفات کا وقت، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، تاریخ ہے۔ تو اس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب موت کے قریب تھے تو انہوں نے تو حضرت وہاں پر ایک مغیر ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، اور بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ یہاں پر بنو امیہ اور شام والے بھی موجود ہیں، لہٰذا آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو جو ہے یہاں پر ان کو خلافت دے دیں، یعنی اپنے بعد یزید معاویہ کے بیٹے ہیں تو ان کو خلافت دے دیں۔ تو یہاں پر اس طرح پھر ان کے فیصلے کے مطابق، صحابہ کے فیصلے کے مطابق انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا کر دی، خلافت دے دی۔ اس وقت یزید بڑا اللہ والے اور صوم و صلاۃ کے پابند تھے، بڑے مطلب کہ نیک آدمی تھے، نیک شخص تھے، تو اسی نیک نیت کے ساتھ انہوں نے خلافت دے دی یزید کو، یعنی افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو خلافت دے دی، یعنی افضل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اہل بیت میں سے تھے، لیکن یہاں پر یزید کو خلافت دے دی۔ بہرحال یہ خلافت دی، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا، اور اس میں فرمایا اے اللہ، اگر میں نے تو بیٹے کو خلافت دے دی ہے، اگر یہ اس کا اہل ہے تو اس کو باقی رکھنا، اگر نااہل نہیں ہے تو اس کو اس سے پہلے موت دے دینا۔ بہرحال یہ انہوں نے دعا کی، تو اس طرح پھر آپ 22 رجب المرجب سن 60 ہجری کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر خلافت آئی حضرت یزید کی، تو حضرت یزید کی جب خلافت آئی تو اس کے اندر بڑا ایک انا آیا اور تھوڑا سا روب آیا کہ میرے کو خلافت ملی، اور بڑا ایک ولولہ کرنے لگا۔ تو اس نے خطوط بھیجے تمام ممالک کے گورنروں کو، تو اس نے خطوط بھیجے حضرت مدینہ منورہ، وہاں کے اس وقت جو خلیفہ تھے ولید ابن عتبہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ، وہ خلیفہ تھے وہاں کے، گورنر تھے مدینہ منورہ کے۔ تو انہوں نے ان کو خط بھیجا، کہا کہ یہ آپ وہاں پر میرے ہاتھ پر بیعت کروا دیں وہاں کے لوگوں سے، بالخصوص یہ 4 بندوں سے تو ضرور کروانا ہے، ایک عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 شخصیات، ان سے بولے ضرور آپ نے بیعت کروانی ہے۔ لہٰذا ان کو بلایا گیا، جب بلایا تو ولید ابن عتبہ نے ان سے کہا کہ بھائی اس طرح میرے پاس خط آیا ہے، یزید خلیفہ ہے، انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ تو یہ بڑے حیران ہوئے، صحابی تھے، انہوں نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ چلو ہمیں صبح تک مہلت دے دیں، ہم مشورہ کر لیتے ہیں، پھر آپ کو بتاتے ہیں، صبح تک ہمیں مہلت دے دیں۔ بہرحال یہ گئے تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ چلے گئے، مدینہ سے مکہ چلے گئے، راتوں رات مکہ چلے گئے۔ صبح ہوئی تو صبح دیکھا وہاں کے حالات کو دیکھا، انہوں نے بولا چلو حالات دیکھتے ہیں مکہ کے کیا حالات ہیں۔ مکہ میں دیکھا تو لوگ جو ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور ان کو جو ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو جب یہ خبر کوفہ کو پہنچی کہ یار حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو انہوں نے 12,000، بعض کے ہاں 18,000 بھی ہے، بعض کے ہاں 12,000 بھی، اس طرح کی بڑی تعداد میں یعنی خطوط آئے، یہ بوریوں میں آتے رہے، اور فرمایا حضرت حسین سے فرما رہے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یار اتنے بڑے خطوط، اتنے زیادہ خطوط آ چکے ہیں، اب میں کیسے منع کر سکتا ہوں، لہٰذا میں چلے جاتا ہوں۔ تو وہاں پر حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے گزارش کی، اور اسی طرح مسلم ابن عقیل، انہوں نے بھی، یہ چچزاد بھائی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یعنی یہ عقیل جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، اور یہ ان کا بیٹا مسلم ہے۔ تو انہوں نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ان سے کہا کہ حضرت ایسا نہ کریں، نہ جائیں،
یہ یہود تو پہلے بھی آپ کے والد کو نہیں چھوڑا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو شہید کر دیا، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑا جو آپ کے بھائی ہیں، تو آپ کے ساتھ یہ کیسے صحیح کر سکتے ہیں؟ یہ تو شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک یہ غدار رہے ہیں، منافق رہے ہیں، آپ بھی جائیں گے تو آپ کے ساتھ بھی یہی کام کر دیں گے، لہٰذا آپ نہ جائیں۔ تو انہوں نے بولا کہ نہیں اتنے محبت کر رہے ہیں، اتنے جو ہے میرے کو بلا رہے ہیں، اتنے خطوط آ رہے ہیں، تو میں کیسے منع کر سکتا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ تو بہرحال پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے کہا چلیں اگر آپ نے ٹھان لیا، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ ایک کام یہ کر لیں کہ پہلے آپ مسلم ابن عقیل کو بھیجیں، اپنے شہزاد بھائی کو، وہ جا کر وہاں کے حالات دیکھیں کہ بھائی وہاں کے حالات صحیح ہیں یا نہیں، آپ کو کسی اس میں کیا نام ہے، کسی کوئی پلاننگ تو نہیں ہو رہی وہاں پہ آپ کے خلاف کہ آپ کو جو ہے اس پلان کے مطابق بلایا جا رہا ہے، آپ کے خلاف کوئی وہاں پر کوئی کاروائی تو نہیں ہو رہی، تو آپ وہاں کے حالات کے لیے مسلم ابن عقیل کو بھیجتے ہیں جو آپ کے شہزاد بھائی ہیں، لہٰذا پھر حسین ٹھیک ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم ابن عقیل کو وہاں بھیجا، کوفہ بھیجا، وہاں کے حالات دیکھے، لوگ جو ہے مسلمان ہو رہے ہیں، کافی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے، اور تقریباً 12,000 یا کتنے لوگ جو ہے مسلمان ہو گئے، 18,000 بھی کہتے ہیں، 12,000 بھی ہیں، 12 لوگ کافی تعداد میں مسلمان ہوئے۔ تو انہوں نے خط بھیج دیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ، بھائی حالات بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، آپ آ جائیں۔ تو اب پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں سے کہا عبداللہ ابن عباس اب کوئی عذر تو نہیں رہا، اب تو میں چلے جاتا ہوں، تو لہٰذا وہ اس طرح پھر چلے گئے۔ جب گئے تو راستے میں وہاں پر بھی یزید کو جب معلوم ہوا کہ اس طرح پورا کارنامہ پیچھے سے اس طرح کام ہو رہا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ مدینہ کے جو کوفہ کے گورنر تھے نعمان بن بشیر، وہاں کے گورنر تھے، انہوں نے ان کو معزول کروا کر عبید اللہ ایک منافق آدمی تھا، اس کو جو ہے وہاں پر گورنر بنا دیا کوفہ کا، بڑا منافق آدمی تھا، بغض رکھنے والا تھا، تو ان کو جو ہے وہاں کا جو ہے خلیفہ بنا دیا عبید اللہ بن زیاد کو، گورنر بنا دیا۔ تو یہ بڑا دشمن تھا، تو اس نے کیا کیا کہ وہاں پر اس نے جو ہے لوگوں کو کہا کہ بھائی مسلم ابن عقیل پر جو بھی ایمان لایا ہے اگر اس کا ساتھ دے گا میں اس کو قتل کر دوں گا، لہٰذا اس سے دور ہو جاؤ۔ لہٰذا اس کی ڈر کی وجہ سے، اس کی خوف و دبدبے کی وجہ سے آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مسلم ابن عقیل کو چھوڑ دیا۔ اب اس وقت تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا، کوئی واٹس ایپ وغیرہ یا میسیج کا کوئی ایسا فوری طور پر کوئی میسیج نہیں تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام بھیجا دیں، تو اس میں تاخیر ہوئی۔ تو اس طرح پھر مسلم عقیل نے جو ہے وہ خط جو ہے بھیجا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بھائی یہاں پر حالات خراب ہو چکے ہیں، اب آپ واپس ہو جائیں۔ تو لہٰذا تو وہاں پر عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ اگر کوئی اس کو پناہ بھی دے گا مسلم بن عقیل کو تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ تو وہاں پر ایک صحابی تھے، تو انہوں نے مسلم بن عقیل کو جو ہے پناہ بھی دی، تو اس طرح پھر وہ اس صحابی کو بھی قتل کر دیا اور مسلم بن عقیل کو جو بھی ہے ان کو بھی قتل کر دیا، دونوں کو جو ہے شہید کر دیا۔ تو اس طرح ان کو شہید کر دیا۔ تو پھر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط ملا اور خط میں دیکھا کہ بھائی حالات تو ناساز ہیں اور بڑے خراب ہیں، تو پھر اسی وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی خبر پہنچ گئی مسلم بن عقیل کو شہید کروا دیا گیا ہے۔ تو عبید اللہ بن زیاد بڑا منافق آدمی تھا، اس نے شہید کروا دیا۔ تو بہرحال تو پھر اس وقت جو ہے ایک عمر بن سعد ایک کمانڈو تھا، تو عبید اللہ بن زیاد نے ان کو بھیجا کہ جاؤ حضرت حسین 4000 بعض یہاں 1000 کا لشکر بھی کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں 4000 گھوڑوں کا لشکر تھا، تو اس طرح وہ پورا لشکر بھیجا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں گئے تو ان سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مطالبات رکھے، یا بول رہے کہ مجھے مدینہ جانے دے دو، میں مدینہ سے آیا تھا، میں مدینہ واپس جا رہا ہوں، مکہ جا رہا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ مجھے اسلامی سرحدوں پہ چھوڑ دو، اسلامی، تو میں وہاں پر کفاروں کے ساتھ لڑائی کروں گا، تمہارے ساتھ میں لڑائی نہیں کر سکتا، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اب میں لڑائی کروں گا تو لوگ کہیں گے تم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کیا، تو لہٰذا تمہارے ساتھ میں قتل نہیں کرتا ہوں۔ بہرحال انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا اور چھوڑا نہیں، تو پھر انہوں نے وہ بھی بڑے خوش ہوئے، عمر بن سعد جو ہے بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات، آپ لڑائی نہیں کر رہے، آپ واپس جا رہے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے عبید اللہ بن زیاد کو خبر پہنچائی اور کہا کہ ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ہم لڑائی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، ہم واپس جانا چاہتے ہیں، ہمیں واپس چھوڑ دیں، ہم واپس چلے جائیں۔ تو یہ خط جب ان کے پاس پہنچا عبید اللہ بن زیاد کے پاس، تو وہاں پر ایک منافق تھا بڑا، اس کا نام تھا شمر بن زنجورش، یہ زنجورش ایک منافق آدمی تھا، وہ قریب میں بیٹھا ہوا تھا، عبید اللہ بن زیاد کے قریب میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، تو لہٰذا ہم کیا کریں، چھوڑ دیں؟ تو پھر اس نے فرمایا کہ نہیں،
ایسا بالکل نہیں کرنا. اگر آپ اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیں گے، یہ پھر جائیں گے تو پھر ایک بڑا ایک جماعت بنا کر پھر واپس آئیں گے، پھر آپ پر حملہ کریں گے. لہٰذا آج ہی اس کو جو ہے اس کا کچھ خاتمہ کیا جائے، آج ہی اس کا مقابلہ کیا جائے. تو لہٰذا پھر تو اس طرح کا اب وہ تو پھر عبید بن زیاد نے فرمایا کہ عمر بن سعدان تو وہ اس کے ساتھ، عمر بن سعد جو ہے وہ تو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، حضرت حسین کے ساتھ مل گئے، اب کیا ہوگا؟ اسے بولا مجھے بھیجو. بہرحال یہ خود جو ہے یہ کیا نام ہے یہ خود جو ہے پھر ادھر گیا، کیا نام ہے نام تھا شمر بن زنجورش، یہ خود پھر وہاں گیا اور جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں وہاں کھڑا ہوا. یہ جو ہے نا اصل میں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی ہے نا ام بنی، یہ ان کا بھائی بھی ہے. یہ جو کیا نام ہے یہ منافق تھا یہ اس کا بھائی بھی ہے. اور اسی طرح جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ ام بنین جو ہے ان کی بہن ہے، یہ منافق کی، جس کا نام شمر بن زنجورش ہے. شمر بن زنجورش کی بہن ہے یہ ام بنین، اور جو ام بنین ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیوی ہے. اور یعنی اگر حضرت ام بنین جیسا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری والدہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری والدہ ہے حضرت ام بنین، یہ اس کا بھائی ہے. تو یہ جب گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مقابلہ کریں گے، آپ کو تو چھوڑیں گے نہیں ہم. تو وہاں پر ایک حر بن یزید، یہ یزید نہیں اور کوئی ہوتا ہے، وہاں پہ ایک صحابی تو وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کس کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہو؟ وہاں کے لوگوں کو کہا یہ نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید، اور یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار، آپ اس کو قتل کرنے جا رہے ہو، جنت میں کیسے جاؤ گے؟ تو انہوں نے بولا اگر آپ نے لڑنا ہے تو لڑو، میں ان کے ساتھ تمہارے ساتھ نہیں ہوتا ہوں. انہوں نے گھوڑا لیا اور اٹھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جماعت میں شامل ہو گئے. تو ہمارے لیے شامل ہوئے. تو یہ 10 دن تک یہ اس طرح جو ہے ان کو وہاں عبید بن زیاد نے کہا کہ بھائی ان کو پانی نہیں دینا، ان کو مخالف کھڑا ہونا ہے، ان کو اوپر پانی بند کر دو. جو کھانا وانا لائے تو وہ تو راستے میں ختم ہو گیا تھا، کھانا تو ان کے پاس تھا نہیں، اور مزید کھانا ان کو کوئی نہیں دینا، اور پانی پہ بند کر دو. تو اس طرح یہ 10 دن جو ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پورا جو ہے یہ لشکر، یہ 150 افراد تھے، 150 افراد پر مشتمل تھے. تو اس طرح وہاں پر 10 دن تک جو ہے اسی حالت میں کبھی ادھر گھوم رہے ہیں کبھی ادھر گھوم رہے ہیں، پانی لینے جاتے مٹکے میں لاتے تو تیر مار کر مٹکا توڑ دیتے. تو اس طرح انہوں نے 10 دن جو ہے بہت مشکل میں گزارے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تھے، بندہ سناتے ہوئے آدمی کو جو ہے سنا نہیں پاتا کہ کس طرح انہوں نے مشکل سے ان لمحوں کا جو ہے مقابلہ کیا. بہرحال یہ اس طرح جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو اہل و عیال تھے، گھر والے اور بچے سارے وہاں پر موجود تھے. انہوں نے بڑی جو ہے مشکلات میں گزاری. پانی لینے جاتے تو چھوڑتے نہیں. تو وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ 2 مہینے کا 2 سال کا ایک بچہ تھا، زبان باہر نکل گئی تھی، بڑا پیاسا تھا. تو انہوں نے کہا تم نے تو سب کو قتل کر خدا کے لیے اس کو تو پانی دے دو یار، یہ اس بچے پر تو رحم کر لو. تو اس نے جو ہے وہاں پر ایک منافق تھا، اس نے تیر ماری اور گلے پہ مار کر اس کو بھی شہید کر دی. تو بہرحال اس طرح ان کو شہید کیا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف نگاہیں اٹھائی اور فرمایا کہ یا اللہ میں تو آپ سے سوال کرتا ہوں اس بدبخت کو بھی اسی طرح اس کو ذلیل اور رسوا کر دے جیسے اس نے میرے، اور ان کو ہمیشہ کے لیے رسوا کر دے. اور الحمدللہ وہ دعا قبول ہوئی اور آج تک ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں. بہرحال پھر اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ 10 محرم الحرام ظہر کے بعد کا ٹائم تھا، ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کی حالت میں تھے. تو پیچھے سے 2 آئے منافقین، انہوں نے جو ایک نے مارا تو وہ تیر مارا حضرت حسین رضی اللہ سجدے کی حالت میں تھے. تو انہوں نے ایک نے تیر مارا تو تھوڑی پہ جا کے لگا، دوسرا تیر مارا تو گردن پہ جا کے لگا. حالات ایسی تھی کہ پانی 10 دن سے نہیں مل رہا تھا، بھوک کی حالت تھی، اٹھ نہیں پا رہے تھے. تو وہ اس حالت میں سجدے کی حالت میں وہ شہید ہو گئے. پھر جب ان کی جو سر اقدس ان کو لے کر گیا ان کے پاس، عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کر گئے تو ان کے سب سامنے رکھا گیا. تو پھر عبید اللہ بن زیاد اپنی لاٹھی سے جو ہے وہ اشارہ کر کے جو ہے ان کے ہونٹوں پر مار رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ. تو وہاں پر ایک صحابی تھا زید بن ارقم، بڑے بوڑھے صحابی تھے. تو انہوں نے کہا اے بدبخت اپنی لاٹھی یہاں سے اٹھا دیں، اس ہونٹ پر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونٹ کو ملاتے ہوئے کئی بار دیکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ اس ہونٹ کے ساتھ ملا تو اس پر جو ہے لاٹھی مار رہا ہے. تو بہرحال وہاں پر کیا ہوا کہ پھر یہاں سے جو ہے جب یزید کو پتہ چلا، یزید کے پاس گئے، سر لے کر گئے وہاں یزید کے پاس، اور یزید نے جب دیکھا تو یزید
نے کہا کہ یزید کو کیا چاہیے تھا؟ یزید کو چاہیے تھا کہ منافقین کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، لیکن یہاں پر اس نے بس طاقت نے ایسے کیوں کیا، غلط کیا وغیرہ وغیرہ، اس کو قتل کچھ نہیں کیا اور خاموش ہو گیا. تو اس سے پتہ چلا کہ یزید بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا. تو بہرحال یہاں پہ بھی یزید نے ان کا کوئی حرکت نہیں کی، لہٰذا اس کے بعد پھر یزید کو جو ہے برا، آج تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا قاتل حسین ہے. تو یہ واقعہ ہے. اور پھر اس طرح جو ہے حضرت یزید کے پاس جب لایا گیا تو اس کی بیوی کو جب پتہ چلا تو اس کے ایسی حالت ہو گئی تھی زار و قطع سے، وہ رونے لگی کہ اس کو دوپٹے کا بھی پتہ نہیں چلا، وہ بھاگتی ہوئی آئی کہ بولا تم نے کیا کر دیا بھائی، تم نے کیا حالت کر دی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کروا دیا تم نے. تو بہرحال اس کو بولا ہم دیکھ لیتے ہیں. تو بہرحال کیا دیکھنا تھا کہ وہ انہوں نے اپنا چادر اٹھا کر اپنی بیوی پر ڈالا اور کہا کہ آپ جاؤ ہم کچھ کرتے ہیں. تو بہرحال پھر ان کو تو کچھ کہا نہیں. تو اس طرح پھر وہ بیوی گئی. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یہ بہن تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی. انہوں نے کہا تم نے میرے بھائی کو قتل کیا جو حافظ تھا، جو قاری تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت میں سے، تم نے اس کو قتل کیا. اب تم جو ہے، کیونکہ وہاں عورتیں باہر نکلی ہوئی تھی، وہ جو ہے مرد بھی نکلے ہوئے تھے، وہ یا حسین کے نعرے لگا رہے تھے، ہائے حسین ہائے حسین. ہمیں بولتے اب کیا فائدہ تمہارا زاروں کا تھا، تم نے مسلم اپنی عقیل کا تم نے ساتھ چھوڑ دیا اور تم نے اپنے ہاتھوں سے حسین کو قتل کر دیا. اب تم زاروں قطار رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت تک اسی طرح ذلیل و رسوا کرتا رہے اور اسی طرح تم جو ہے اپنے ماتم اور سینے کو پیٹتے رہو جو آج تک وہ پیٹ رہے ہیں. تو یہ بد دعا تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہوں نے کی تھی. اور پھر دوسری بات انہوں نے یہ بد دعا دی کہ تمہاری قوم میں، تمہارے اس میں جو ہے نہ کوئی حافظ پیدا ہو نہ کوئی قاری پیدا ہو. آج تک نہ کوئی حافظ ہے نہ قاری ان کے اس میں. یہ بد دعا تھی. تو لہٰذا ہمیں اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ قربانیاں تو ہر انسان پہ آتی ہے لیکن اس قربانیاں کا مقابلہ بھی کرنا چاہیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں پردے کی کہتی کہ میری قبر کو جو ہے رات کے اندھیرے میں اٹھاؤں تاکہ کسی محرم کی نظر نہ پڑے. اور آج ہم دیکھیں ہم اپنے بچیوں کو اسکولوں میں اور ہم کہاں ان کو بیچتے ہیں. اسلام کا ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم نہ اسلام کو جانتے ہیں نہ اسلام کو جانتے بھی ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. ہم حضرت حسین کے نام تو لیتے ہیں، حضرت عثمان کا نعرے لگاتے ہیں، حضرت عمر کا نعرہ لگاتے ہیں، حضرت علی کا نعرہ لگاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن ان کے نقش قدم پر چلنے والے آپ کو کتنے ملیں گے؟ آج دیکھیں اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور کا جو ابھی واقعہ ہوا ہے، کیا ہے اپنے مسلمان بچے بیچے ہیں نا، اپنے ہاتھوں سے ان بیٹوں کو جو ہے ہاسٹل میں بھیج رہا ہوں. کس نے بولا کہ آپ کو وہاں پر بھیجو؟ آپ خود بیچتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو پردہ نہیں کرے تو یہ ایسا ہے جیسے مرد کو اپنی طرف مائل کرنا، خود کو اپنی طرف ان کی طرف مائل کرنا. یہ ہماری بے غیرتی ہے کہ ہم جو ہے اپنی بیٹیوں کی، اپنے بیٹی کی عزت کی وہ نہیں کرتے. کیا کہتے ہیں بیٹی کا مسئلہ ہے، محبت میں ہم بھیج دیتے ہیں. بھائی بیٹی امانت ہے. اللہ تعالیٰ رحمت والے نے آپ سے پوچھ ہوگی آپ سے کہ آپ نے کیا کیا اپنی بیٹی کے ساتھ، اور بیٹی بھی آگے مخالف کھڑی ہوگی کہ میں تو کم عقل تھی، آپ کو میرے والد تھے، آپ نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ اس وقت کیا جواب دو گے؟ تو لہٰذا ہمیں فکر کرنی چاہیے، اسلام کے ساتھ محبت اور عملی طور پر اس پر کام کرنا چاہیے، عملی طور پر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. وقت بہت زیادہ ہو گیا. بہرحال میں اسی بات پر اتفاق کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے اعمال کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے. جزاکم اللہ.